الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ رب العزت جل وعلا کا کروڑہ شکر ہے کہ اس کریم نے ہم سب کو آج کے اس مبارک دن میں نماز جمعہ شریف کے لیے حاضری کی سعادت نصیب فرمائی. خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اور اس کی توفیق سے جو کلمات خیر ادا کیے جائیں، جو اعمال صالحہ بجا لائیں، وہ کریم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. آج انشاءاللہ العزیز ہم اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے جس موضوع پہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے وہ ہے کہ رستے کا تعین کیسے ہو. مارکیٹ کا آغاز ہے اور بہت سے ہمارے نئے احباب وہ مارکیٹ میں تشریف لائیں گے اور جو موجود ہیں ان کے لحاظ سے بھی کہ اگر کسی مقام پر کسی بھی طرح فکری طور پر کمزوری آ گئی ہے تو اس کمزوری کو دور کرنے کا آج ایک رستہ ہے. معزز حاضرین، ایک وقت وہ تھا کہ جب افراد کو اسلام کی دعوت دی جاتی تھی اور اسلام پر قائم رہنے کے لحاظ سے جو احکام ہیں وہ بیان کیے جاتے تھے، لیکن آج ایک زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ جس میں اسلام کے لحاظ سے شکوک و شبہات، وسوسات اور خدشات ایسے پیدا کیے جا چکے ہیں اور کیے جا رہے ہیں کہ اس میں ایک مومن مسلمان کا اسلام پہ قائم رہنا انتہائی مشکل نظر آ رہا ہے. ایسے میں ہمیں وہ بنیادی علوم ہمارے پاس ہونے چاہیے، یا وہ جتنے بھی وسوسات ہیں، خدشات ہیں، یا جتنے بھی معاشرے کے اندر ابحاث ہیں، ان کی بنیادی چیزیں ہمیں سمجھ ہونی چاہیے تاکہ ہم زمانے کے اندر جو ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے ایمان، کہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے لٹ نہ جائے اور اسلام پر ہمارا عمل پیرا ہونا ہمارے لیے ممکن ہو سکے. تو اس واسطے آج انشاءاللہ العزیز ہم انتہائی مختصر وقت میں آپ کے سامنے یہ گفتگو کریں گے. معزز حاضرین، زمانے میں جو کئی بحثیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک بحث یہ ہے کہ عقل انسانی یہ خود ہی کافی ہے انسان کی زندگی کی درستگی اور بقا کے لیے، اس کے مقابلے میں کسی اور نظام کی طرف بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو نظام ہمیں دیا گیا تھا مسلمانوں کو، وہ نظام اب پرانا ہو چکا ہے. اب اسے اس نظام کی طرف لوٹنے کی بجائے نئے نظام کو لانے کی ضرورت ہے تاکہ مسلمان جدید تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کا اہتمام کر سکیں. اس میں جو پہلی چیز ہے کہ کیا عقل انسانی ضروریات کی تکمیل اور انسانی زندگی کے بقا کے لیے کافی ہے، یہ آپ کے سامنے آج بحث آپ کے سامنے رکھیں گے. دعا ہے اللہ تعالی مجھے حقیقت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سن کر سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. معزز حاضرین، اگر کسی انسان کو اس کی ہی فکر پر چھوڑ دیا جائے اور کہا جائے کہ تم اپنے لیے بھی اور اوروں کے لیے بھی ایک ایسے رستے کا تعین کرو، ایک ایسا رستہ بناؤ جو کہ تمہارے لیے بھی زندگی کے ہر موڑ میں کافی ہو اور تمہارے دوسرے جو ساتھی ہیں، دوسرے جو رہنے والے لوگ ہیں تمہارے علاقے میں، زمانے میں، ان کے لیے بھی کافی ہو، تو یہ انسان کے لیے ایک
ایسا معاملہ ہے جو کہ ممکنات میں آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر علاقے کی، ہر زمانے کی، ہر دور کی اپنی اپنی ضرورت اور اپنے اپنے ایجادات ہیں، اور اگر اس طرح انسان پہ چھوڑ دیا جائے تو یہ اسی طرح ہوگا کہ ہر 50 سال یا 100 سال کے بعد کچھ لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے کہیں کہ اب ہمیں ایک نظام وضع کرنا چاہیے جو کہ انسانی ضروریات کے لیے کافی ہو۔ تو اس طرح ہر 50 سال کے بعد ایک نیا نظام آئے گا، ایک نئی سوچ آئے گی، نئی فکر آئے گی، اور اگر بالفرض ہر 50 سال کے بعد ایک نظام نہ بھی آئے تو ہر انسان کو یہ ذمہ داری دے دی جائے کہ تم اپنی عقل کے مطابق زندگی گزارنے کا اہتمام کرو، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ انسانی جو وحدت ہے وہ وحدت بکھر جائے گی، اور انسان ایک نئی، ہر انسان کا باقاعدہ ایک نظام بن جائے گا، اور ہر نظام اس کائنات کے اندر ہر انسان اس نظام کا دائی ہوگا اور اس فکر کو لوگوں کے درمیان عام کرنے کے در پہ ہوگا، جس کا نتیجہ کا نکلے گا کہ جس طرح ہر انسان ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا انسان ہوگا، اسی طرح ہر انسان کی اپنی اپنی فکر اور اس فکر پر قائم کردہ ایک نظام، اور پھر اس نظام کے لحاظ سے باقاعدہ لوگوں کی دعوت، تو اس طرح ایک انتشار کی فضا قائم ہو جائے گی، اور فساد کا سلسلہ جو ہے وہ سامنے آئے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کبھی بھی انسانی زندگی کے اندر سکون، اطمینان اور اس کائنات کے اندر اس پر اس کی زندگی کے لحاظ سے ایسی کیفیت کہ جس میں اس کو اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہو، وہ کبھی بھی اس کے سامنے نہیں آ پائے گی۔ تو یہ کہ اگر ہر انسان کو اس کی عقل پہ چھوڑ دیا جائے۔ اسی طریقے سے دوسری جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کسی نظام زمانے کے اعتبار سے کوئی نظام وضع کرے بھی تو وہ ایسا ناقص اور ناکافی ہوگا کہ جو اس کے ضرورت تو پوری کر دے لیکن ہو سکتا ہے کسی دوسرے افراد کی ضرورت کو پوری نہ کر سکے۔ مثلا دیکھیے، ہم لوگ خشکی پہ رہتے ہیں، کئی وہ لوگ ہیں جو کہ ساحل سمندر پر رہتے ہیں، کئی وہ لوگ ہیں جو جزیروں پہ رہتے ہیں، کئی وہ لوگ ہیں کہ جن کو پر کئی مہینے سورج ڈوبتا ہی نہیں ہے، کئی وہ لوگ ہیں جن پر کئی مہینے رات جو ہے وہ جاتی نہیں ہے۔ اب ذرا سوچئے ایک لمحے کے لیے کہ اگر میں یہاں بیٹھ کر اپنی ناقص عقل کے مطابق ایک نظام بناتا ہوں تو میرا نظام شاید میرے علاقے کے چند لوگوں کے لیے تو ایک وقت کے اعتبار سے کافی ہو، لیکن میں 10 سال کے بعد سوچنے پہ مجبور ہو جاؤں گا کہ نہیں، اب وہ زمانہ بدل رہا ہے جو پہلے تھا، ضروریات بدل رہی ہیں، تقاضے بدل رہے ہیں، اس اعتبار سے مجھے نئے زمانے کے لحاظ سے ایک نظام بنانے کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح ہر 10 سال 20 سال یا 50 سال کے بعد ایک نئے نظام کی ضرورت جو وہ پیش آتی رہے گی۔ اس طرح ہر دور کے اندر انسان کی ضروریات کے لحاظ سے انسان اس بات کے منتظر رہیں گے کہ کوئی نظام جو ہے وہ وضع کرے اور ہم اس نظام کے لحاظ سے اپنی زندگی گزارنے کا اہتمام کر سکیں۔ تو اس اعتبار سے انسانی جو ضرورت ہے، انسانی جو عقل ہے وہ ناکافی ہے کہ وہ اپنے جمیع مشاہدات کے لحاظ سے انسانی جملہ ضروریات کے لحاظ سے ایسا نظام وضع کر سکے جو نظام انسانی ضرورت کے لیے کافی ہو ہر دور کے اعتبار سے۔ یہاں پر رک کر یہ بات سوچئے، انسانی عقل ناکافی ہے اس لحاظ سے بھی کہ اگر انسانی عقل زمین کے مدار سے باہر نکلے اور باہر نکل کر اس کو نئی ایجادات اور نئے معاملات سامنے آئیں تو وہاں پر وہ سوچنے پہ مجبور ہوگی کہ آخر یہ جو نئے پہلو ہیں آخر ان کا خالق کون ہے، اس نظام کو چلانے والا کون ہے۔ اب ذرا تاریخ پڑھ کے دیکھیے، ناسا کی جو سب سے پہلی اس کی جو فلائی آپریشن تھا، وہ آپریشن جب ہونے لگا تو باقاعدہ ایسا ہوا کہ انہوں نے جا کر اپنے جو پادری تھے ان سے پوچھا کہ ہم زمین کے مدار سے باہر نکل رہے ہیں، ذرا بتائیے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا حل موجود ہے کہ اگر ہم زمین کے مدار سے باہر نکلیں تو باہر ہمیں کسی طرح کی مشکل کا سامنا نہیں ہوگا۔ اب چونکہ وہ عیسائی ہیں اور بنیادی طور پر ان کے ہاں عیسائیت ہے اور کسی نہ کسی طریقے سے وحی کی روشنی ان کے ہاں موجود ہے، اب اس کے اعتبار سے ان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم باہر نکلیں اور جا کر پوچھیں کسی سے کہ نکلتے ہوئے قدرت کے نئے جو مسائل ہیں ان کا سامنا تو نہیں ہوگا۔ ان کے پادریوں کے پاس جب یہ سوال آیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تم اس
سوال کا جواب ہماری جو کتاب ہے انجیل اس میں ڈھونڈنا چاہو تو کسی مقام پر تمہیں تمہارے اس سوال کا جواب نہیں ملے گا۔ اس سوال کا جواب اگر تمہیں کہیں لینا ہے تو تمہیں مسلمانوں کی جو کتاب ہے وہاں پہ جانا ہوگا۔ اب یہاں پہ سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر عقل انسانی کافی ہو اپنے مشاہدات کے بعد کسی درست نتیجے تک پہنچنے کے لحاظ سے یا زمانے میں موجود جو معاملات ہیں ان کی درست رہنمائی کے اعتبار سے، تو پھر جب مشاہدات کا نیا دور سامنے آتا ہے تو وہاں پر اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہو اور کسی لحاظ سے کوئی ایسا رستہ اختیار کرنے کی ضرورت نہ ہو جو اس کو منطقی نتیجہ بتا سکے۔ اس اعتبار سے عزیز دوستو، عقل انسانی ناکافی ہے۔ یقیناً یہ بڑی دولت ہے اور یہ بہت بڑا سرمایہ ہے جو کہ رب کائنات جل وعلا نے حضرت انسان کو عطا فرمایا ہے، لیکن یہ ایک چراغ ہے اور یہ چراغ منزل نہیں ہے کہ جو ہمیں بتا سکے کہ تمہارے آگے مسائل کیا ہیں۔ اس کے لحاظ سے جو رہنمائی جو ذات ہمیں دینے والی ہے اس ذات کی طرف ہمیں بڑھنے کی ضرورت ہے، اس ذات کے نظام کو صحیح طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب جہاں آپ نے یہ دیکھا پچھلے جمعہ شریف پر شاید میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ریسنٹلی سائنسدان وہ خلا میں جب گئے تو وہاں پر ایک بہت بڑا سیارہ بہت بڑا ستارہ انہیں ملا، جس ستارے کے گرد باقاعدہ ایک فضا قائم تھی، اور اس سے جو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ ہے والسماء والطارق، یہ جو طارق ہے اس طرح کی ساؤنڈ وہاں پہ کریٹ ہو رہی تھی۔ اب وہاں جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ستارہ اور اس ستارے کے گرد باقاعدہ ایک ایسا ریز کا سلسلہ ہے جس سے ایک ایسی ساؤنڈ کریٹ ہو رہی ہے، تو انہوں نے باقاعدہ تحقیق کی کہ آیا کون سی یہ جگہ ہے اور کون سا یہ ستارہ ہے اور اس ستارے کے بارے میں کون بتا سکتا ہے کہ یہ ستارہ کہاں سے آیا، کون ہے اس کی تخلیق کرنے والا۔ تو اس وقت اب دیکھیں تحقیق کر کے وہ خلا میں پہنچے اور خلا میں نئی جو ایجادات ہیں ان پر ان کی نظر جا رہی ہے، لیکن آگے وہ جو چیز ہے وہ چیز کیا ہے اور کون ہے اس چیز کا بانی اور خالق، اس تک ان کی عقل کی رسائی نہیں ہے۔ یہ بتانے والا کون ہے؟ یہ آپ کو عزیز دوستو وہی قرآن بتائے گا جو رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس واسطے سے عقل انسانی اپنا نظام وضع کر لے اور اس کے ذریعے ایک ایسا نظام ہو جو سارے انسانوں کے لیے کافی ہو۔ عزیز دوستو یہ ایک ناکافی معاملہ ہے اور مسلمانوں کو خاص طور پر یہ وسوسات اور خدشات میں ڈالنے والی بات ہے کہ تمہاری عقل تمہارے لیے کافی ہے، تمہیں اس نظام اور قرآن اور حدیث کی طرف بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جس نظام کی وجہ سے تمہیں صحیح طور پر کامیابی کا رستہ مل سکے۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے، انسان کی جو عقل ہے یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس کے ذہن میں رکھی ہے اور اس جسم کے اندر ہی خواہشات کا سلسلہ رکھا ہے۔ اگر عقل انسانی درست طریقے پہ نہ چلے، درست طریقے سے آگے نہ بڑھے، اس کا صحیح استعمال نہ ہو تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسانی عقل پر خواہشات کا غلبہ ہو جاتا ہے اور خواہشات انسان کے اتنا غالب کر لیتی ہیں انسانی عقل کو کہ وہ خواہشات ہی اس کی منزل نظر آتی ہیں اور خواہشات کی تکمیل ہی اس کی زندگی ہو جاتی ہے، پھر وہ اسی کے پیچھے بھاگتا ہوا اپنی زندگی کے جو ہے وہ تکمیل کی طرف بڑھتا ہے۔ عزیز دوستو خواہشات کیا ہیں؟ اس کی جو ڈیفینیشن ہے آج کے اس گئے گزرے دور کے اندر جو سائنٹسٹ ہیں نہ وہ بتا سکتے ہیں کہ خواہشات ہیں، نہ وہ بتا سکتے ہیں صحیح طور پر ضروریات ہیں، نہ وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ جو انسان کی ضروریات اس ظاہری زندگی کے لحاظ سے کیا ہیں، اخروی زندگی کے لحاظ سے کیا ہیں۔ اخروی زندگی تک چونکہ ان کی رسائی نہیں ہے اس اعتبار سے وہاں تک جا ہی نہیں سکتے، اور انسانی زندگی کے اعتبار سے ایک ایسی ضرورت جو ہر دور کے علاقوں کو، ہر دور کے لوگوں کو اور ہر علاقے کے لوگوں کے لحاذ سے وہ اس نظام کو پورا کر سکے، یہ سائنسدان نہیں بتا سکتے اور انسان کی عقل بھی ناکافی ہے۔ ابھی میں آپ کو اس کے لحاظ سے مثال دیتا ہوں، ذرا سوچئے آپ اخبار پڑھتے ہوں گے، اسی طرح سوشل میڈیا پر یہ چیزیں آتی ہوں گی کہ فلاں علاقے کا ایک بہت بڑا ارب پتی آدمی تھا، جب وہ دنیا سے جانے لگا تو اس نے اپنی ساری دولت اپنے کتے کے نام کر دی۔ ایک بندہ دنیا سے جانے لگا تو اس نے اپنی ساری دولت اپنی بلی کے نام کر دی۔ ایک بندہ دنیا سے جانے لگا تو اس کی وہ ساری دولت جو اس کے پاس موجود تھی اس نے چیریٹی ہوم کے نام سپرد کر دی کہ یہ میں دولت جو ہے وہ ان کو دیتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک وہ بندہ جس نے ساری زندگی دولت کمائی، اس کے پیچھے اس کی بیوی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اس کے والدین بھی ہیں، جب وہ دنیا سے جانے لگا تو اب یہ وہ سرمایہ ہے جو اس نے کمایا،
اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس سرمایہ کا خود مختار ہے، اس پر جو ہے وہ تصرف کر سکتا ہے، لیکن اس ساری دولت کو اس طرح تقسیم کر جانا کہ اس کے بچے محروم رہ جائیں، اس کی بیوی محروم رہ جائے، اس کی ماں باپ اس کے محروم رہ جائیں، اس کی جو ہے وہ اولاد یا اس کے بہن بھائی اس سے محروم ہو جائیں، مجھے ذرا سوچ کے بتائیے گا عقل انسانی کون سا ایسا نظام وضع کرے گی کہ بیٹی کو کتنا ملے، بیٹے کو کتنا ملے، بیوی کو کتنا ملے، بھائی کو کتنا ملے، ماں کو کتنا ملے؟ عقل انسانی تو اس چیز کو وضع ہی نہیں کر سکتی۔ اور آج کے اس دور کے اندر آپ عقل کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو جو صورتحال آج ہمارے سامنے ہے، اور عقل کے نام پر ہی مثال کے طور پر عزیز دوستو، اس وقت خواتین، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں خواتین، ویسٹ میں باقاعدہ یہ تحریک چل رہی ہے کہ خواتین کو خود مختاری دی جائے، ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا ہونے دیا جائے اور ان کو آزادی دینے کا سلسلہ جو وہ قائم کیا جائے۔ اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے، اسلام عورت کی خود مختاری اور آزادی کے مخالف نہیں ہے، لیکن اسلام اس آزادی اور خود مختاری کے ساتھ ساتھ اس کو ایک ایسا تحفظ دیتا ہے جس تحفظ کی بنیاد پر وہ اپنی زندگی کو آسانی سے گزار سکے۔ اب اگر ویسٹ میں چلے جائیں، اس آزادی اور خود مختاری کے نام پر ہی عورت کو چلاتے چلاتے اس مقام پہ لے جا کے کھڑا کر دیا گیا کہ جہاں پر وہ خود اس بات کو محسوس کر رہی ہے کہ مجھے اپنے تحفظ کے لیے بھی اب کچھ کرنا ہے اور اپنی زندگی کا بقا کے لیے اب کوئی اہتمام کرنا ہے، اپنے ظاہری اور باطنی سکون کے لیے بھی اب کوئی رستہ تلاش کرنا ہے۔ عزیز دوستو، یہ عقل والے لوگ ہیں جنہوں نے عقل کا اس انداز کے درمیان کے ساتھ لوگوں کے درمیان ایک ڈھونگ رچا رکھا ہے کہ جس ڈھونگ کی وجہ سے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آج کی عورت جو کہ اس دعوے کے پیچھے بھاگ رہی ہے جو کہ ویسٹ کی طرف سے ہمارے درمیان آ رہا ہے کہ آزادی ہونی چاہیے، خود مختاری ہونی چاہیے، کوئی شک نہیں ہے، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کا جسمانی، ان کا معاشی اور ان کا عقلی اور خاندانی اور نسبی جو تحفظ ہے، وہ تحفظ بھی انسانی زندگی کے اندر پورا ہونا چاہیے، تاکہ جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے نہ صرف گزارنے کے قابل ہوں بلکہ عزت دار بھی رہے۔ تو یہ سلسلہ کون پورا کرے گا؟ اگر ویسٹ کی ساری صورتحال دیکھیں تو وہ تو پورا کرنے سے ناکافی ہے، کیونکہ وہ عقل کے لوگ ہیں اور لوگوں کو الو بنا رکھا ہے۔ اس واسطے سے عزیز دوستو، یہ نظام دینے والا کون ہے اور کس نے یہ رستہ عطا فرمایا ہے کہ عورت کی یہ حیثیت ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ مقام ہے؟ تو یہ دینے والی ذات رب ذوالجلال ہے، اور یہ رستہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اسی بات سے عزیز دوستو یاد رکھیے گا، آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ رستے کا تعین کیسے ہوگا، یعنی کہ اگر کوئی بندہ صرف اپنا عقل کا سلسلہ استعمال کرے اور زمانے میں آگے بڑھے تو وہ عقل اس کے لیے ناکافی ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کے سارے معاملات کے اعتبار سے رستے کا تعین کر سکے، کبھی بھی وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ تو اس اعتبار سے اس کو بڑھنا ہوگا کسی ایسے نظام کی طرف یقین کرتے ہوئے جو نظام اس کو دنیوی زندگی کے لحاظ سے بھی اور اخروی زندگی کے لحاظ سے بھی کامل پہلو عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، میں یہاں ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، خاص طور پر جو نئے احباب اب تشریف لائے ہیں ان کے لحاظ سے آپ اس بات کو خود سوچیں گے، سمجھیں گے۔ اس وقت جتنی بھی ایجادات ہو رہی ہیں مارکیٹ کے اندر، کوئی بھی آپ ایجاد اٹھا لیں، کوئی بھی سائنسی ایجادات میں سے کوئی بھی لے لیں، آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ ہر ایجاد جو شے ہمارے سامنے آئی مارکیٹ میں، مثلا ایک موبائل ہے، آپ دیکھیں گے موبائل کو ایک مقصد کے لیے وضع کیا گیا، ایک مقصد ہے موبائل کا، مقصد کے لیے وضع کیا گیا۔ اب ایک بندہ جس مقصد کے لیے کسی شے کو بنا رہا ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے کوئی رستہ تو تعین کرے گا کہ اس رستے پہ اس شے کو چلایا جائے گا تو پھر یہ شے اپنے مقصد کا صحیح ہمارا سامنے جو معاملہ رکھ سکے گی، اور اگر اس کو اس رستے سے ہٹا دیا جائے گا تو کبھی بھی یہ اپنا جو مقصد کی تکمیل نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے آپ مارکیٹ کے لوگ ہیں، کوئی بھی آپ مشین لگاتے ہیں، جو مشین بنانے والا ہے اس نے باقاعدہ اس مشین کے لیے ایک رستہ وضع کیا ہوگا کہ اس کو اس طرح چلایا جائے گا، اس ٹریک پر چلایا جائے گا تو یہ مشین جو ہے آپ کو صحیح فائدہ دے سکے گی اور اس کا صحیح استعمال آپ کو جو ہے وہ دنیا کے لحاظ سے بہترین فائدے کا سلسلہ مہیا کر سکے گا۔ اور اگر اس کو اس ٹریک کے ہٹا دیا جائے تو لا محالہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ مشین ہوگی اور وہ اپنا
وہاں پہ زمینی جو مقام ہے وہ بھی پور کیے ہوگی لیکن وہ فائدہ نہیں دے سکے گی۔ اس سے اس بات کا پتہ چلا عزیز دوستوں کہ کسی بھی شے سے صحیح فائدہ تبھی حاصل ہوگا، صحیح اس کا مقصد صحیح طور پر سبھی سامنے آئے گا جب اس شے کو اس مقصد کے لیے وضع کردہ رستے پر چلایا جائے۔ اگر رستے سے ہٹا دیا جائے تو کبھی بھی بندہ اس شے سے نہ مقصد کی تکمیل ہوگی، نہ اس کا حسن سامنے آئے گا، نہ اس کا جو ہے وہ صحیح فائدہ سامنے آئے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اس کائنات کے اندر اگر جانوروں میں دیکھیں، جانوروں میں دو طرح کی مخلوق ہے۔ ایک مخلوق وہ ہے جو چارہ کھاتی ہے، فطری طور پر ان کو چارہ کھانے کے لحاظ سے طبیعت دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو جانور چارہ کھاتا ہے کبھی بھی اس جانور کو آپ گوشت کھاتے نہیں دیکھیں گے۔ چارہ کھانے والا جانور چارہ ہی کھاتا ہوا نظر آئے گا، چارے سے کبھی بھی گوشت کی طرف نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے جس جانور کو رب ذوالجلال جل وعلا نے فطری طور پر ایسا بنایا کہ اس نے گوشت کھانا ہے، وہ ساری زندگی گوشت کھاتا ہوا نظر آئے گا، کبھی بھی اس کو آپ چارہ کھاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کائنات کے اندر موجود جتنی بھی اشیاء ہیں ہر شے کے لیے باقاعدہ ایک رستہ وضع کیا گیا ہے۔ ان کو اس شے کی فطرت میں ایک ایسی کیفیت رکھی گئی ہے کہ تم نے جس نظام تمہارے لیے جو وضع کیا گیا ہے اسی نظام پر باقی رہنا ہے، اس نظام سے دائیں بائیں نہیں جانا، اس نظام سے ہٹنا نہیں ہے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ جو بکری ہے وہ گوشت کھائے، کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ جو شیر ہے وہ چارہ کھائے، نہیں، جس شے کے لیے جو رستہ تعین کیا گیا وہ اسی رستے پہ قائم ہے اور اسی رستے پہ رہ کر اپنی ساری زندگی گزار جاتی ہے۔ وہ شے اگر ایک دن کے لیے اس کی زندگی ہے تب بھی، 100 دن کے لیے زندگی ہے تب بھی، وہ اسی شے کے لحاظ سے موجود ہے۔ اب میرے بھائیو دو چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی آج اس مختصر سے وقت کے لحاظ سے۔ ایک یہ کہ کیا زندگی گزارنے کے لیے عقل انسانی کافی ہے؟ عزیز دوستو یاد رکھیے گا، چند ایک پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ زندگی گزارنے کے لیے صرف عقل انسانی کافی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف عقل انسانی کی کفایت کے لحاظ سے زندگی گزارنے کا ذہن میں ارادہ رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ آج ہی سوچے، آج ہی غور و فکر کرے اور آج ہی اس رستے کو درست کرنے کا اہتمام کرے کہ رب کائنات جل وعلا جس نے کائنات کے اندر موجود ہر شے کے لیے باقاعدہ رستہ وضع کیا ہے، ہر شے کے لیے باقاعدہ ایک ٹریک دیا ہے، ہر شے کے لیے باقاعدہ طریقہ رکھا ہے، اس نے اگر جانوروں کے لیے طریقہ رکھا، اگر سورج چاند ستاروں کے لیے طریقہ رکھا، اگر زمین کے لیے طریقہ رکھا تو کیا حضرت انسان کے لیے کوئی طریقہ نہیں رکھا ہوگا؟ خاص طور پر یہ دعوت ہے تمامی نوجوانوں کے لحاظ سے اور تمامی وہ افراد جو کسی بھی طرح معاشرے کے اندر ذمہ داری رکھتے ہیں ان کے اعتبار سے کہ ذرا سوچئے کہ اگر ہم صرف اپنی عقل پہ استعمال چلیں اور اپنی عقل کو اپنا امام بنا کر زمانے میں آگے بڑھنا چاہیں تو عزیز دوستو ہمارے لیے یہ زندگی کا سلسلہ ناکافی ہو جائے گا اور یہ عقل ہمیں اس مقام پہ لے جا کھڑی ہوگی کہ جہاں پہ آگے بند رستہ ہوگا، نہ پیچھے جانے کا کوئی رستہ، نہ آگے بڑھنے کی کوئی رستہ۔ تو اس بات سے یہ جو رستہ ہے رب کائنات جل وعلا نے ہمیں عطا فرمایا ہے، سوچو بچار کریں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہاں اگر ساری مخلوقات کے لیے کوئی رستہ وضع کیا گیا تو انسان کے لیے بھی کوئی رستہ وضع کیا ہو گیا، رستہ وضع کیا کیا ہوگا۔ اب یہاں میں یہ بات عرض کرتا ہوں پھر ہم بات کو ختم کرتے ہیں۔ مجھے ذرا سوچ کے بتائیے اب سب احباب، سورج اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے آسمانوں پر، اس کی روشنی ہے، اسی طرح جب رات ہوتی ہے تو چاند آتا ہے، اس کی بھی روشنی ہے، دونوں کی ہاں روشنی موجود ہے، سورج کی بھی روشنی ہے، چاند کی بھی روشنی ہے، لیکن آپ فرق دیکھیں گے کہ جو سورج کی روشنی ہے اس کا مقصد اور ہے، اس کا طریقہ اور ہے، اس کی کیفیت اور ہے، اور اسی طرح جو چاند کی روشنی ہے اس کا بھی مقصد اور ہے، اس کا طریقہ اور ہے اور اس کی کیفیت اور ہے۔ اگر بالفرض سورج یہ کہے کہ اے چاند میری روشنی تم لے لے اور میری مقصد کی تکمیل کا سلسلہ تم پورا کر لو، اور چاند کہے کہ ٹھیک ہے تم میرا معاملہ تم لے لو، تو ذرا سوچ کے بتائیے گا کہ کیا کائنات کا نظام باقی رہ پائے گا؟
میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سب سمجھدار ہیں، سب عقل مند ہیں، شعور رکھتے ہیں، آپ سے پوچھنے کا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، انسان ہونے کی حیثیت سے، ایک مبلغ ہونے کی حیثیت سے میرا ایک حق ہے کہ میں آپ سے سوال کروں کہ عزیز دوستو ذرا بتائیے کہ اگر سورج ایسا کر لے اور چاند ایسا کر لے تو پھر کیا کائنات کا نظام صحیح طور پہ باقی رہ پائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہر صاحب فطرت اور ہر صاحب عقل سلیم یہ کہنے پہ مجبور ہوگا کہ اگر یہ ایسا کریں، اپنے نظام اور اپنے دائرے سے باہر نکلیں تو کائنات کا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا، کائنات کا نظام میں فساد آ جائے گا، انتشار ہو جائے گا۔ تو عزیز دوستو ذرا سوچئے ایک لمحے کے لیے کہ جب کائنات کی ہر شے اس کے لیے ایک نظام ہے اور اس کو اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اس کائنات کے اندر رکھا گیا ہے، تو ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور ہونا ہوگا کہ جب ہر شے کے لیے ایک نظام ہے، ہر شے کا ایک مقصد ہے، ہر شے کے لیے مقصد کی تکمیل کے لیے ایک رستہ ہے، تو کیا حضرت انسان کے لیے کوئی مقصد نہیں ہے؟ کیا حضرت انسان کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے؟ کیا حضرت انسان اتنی گری ہوئی ہلکی مخلوق ہو گئی کہ یہ جدھر اس کو ہوا چلے یہ ادھر چلتا چلا جائے، جدھر اس کے لیے سوچ بنے یہ ادھر بڑھتا چلا جائے، جدھر اس کے لیے کوئی رستہ تعین کرے یہ ادھر بھاگتا ہوا چلا جائے؟ عزیز دوستو ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں اس بات کی طرف آنا ہوگا اور اس بات کی طرف غور کرنا ہوگا۔ وہ رستہ جو رب کائنات جل وعلا نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں اس رستے کی طرف غور و فکر کر کے واپس پلٹنا ہوگا۔ میں یہاں پہ ایک اور مثال عرض کر کے بات ختم کیے دیتا ہوں۔ معزز حاضرین، ایک بندہ آج کا اسکول جاتا ہے، کالج جاتا ہے، یونیورسٹی جاتا ہے، مارکیٹ میں آتا ہے، کام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سارے معاملات کرتا ہے، لیکن یہ سارے معاملات کرنے کے باوجود جب اس کو اس کی زندگی کے باقی معاملات کے لحاظ سے اسلام کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ اس کی طرف نہیں آتا۔ اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، اپنے مکان میں، اپنے جملہ دوسرے معاملات کے اندر جب اس کو دعوت دی جائے تو وہ اس طرف نہیں آتا، حالانکہ وہ مسلمان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کا مسلمان یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ تذبذب کا شکار ہے، اس کے باوجود کہ وہ مسلمان ہے لیکن اسلام کے لحاظ سے اس کے ذہنوں میں کئی جگہوں پہ سوال و جواب کھڑے ہیں، اور اس سوال و جواب کا آخر عزیز دوستو حل کیا ہے؟ کیا ہم اسی طرح وسوسات میں رہیں؟ کیا اسی طرح بے یقینی کا شکار رہیں؟ کیا اسی طرح اسی کیفیت میں ہم وقت گزار دیں کہ ٹھیک ہے جیسے وقت گزرتا پھرے؟ عزیز دوستو ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی رضا حاصل ہو، اور اس رضا کے حصول کے لیے ہمیں رب کائنات نے ایک رستہ عطا فرمایا ہے۔ میں آپ سب کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ فی زمانہ جو نئے نئے فتنے کھڑے ہیں ان سے اپنی آنکھیں سمیٹ کر اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں عزیز دوستو وہ اصول سیکھ لیں، اور اسلام کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان مقاصد کے لیے اپنا کچھ وقت نکال کے اس کو سیکھنے کا اہتمام کر لیں۔ آپ میں سے ہر بندہ اسلام کا ایسا دائی ہوگا، ہر بندہ اسلام کا ایسا مجاہد بنے گا کہ کبھی بھی کفار اور وہاں سے اٹھنے والے نئے نئے فتنوں کے سامنے آپ تنکوں کی طرح نہیں ہوں گے، آپ پہاڑ کی طرح کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب عزیز دوستو ہم نظام کے بارے میں اس طرف آگے بڑھیں۔ آج کے اس دور کے مسلمان کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ، وہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے باقی جو نظام ہیں ان نظام ہائے زندگی کے اعتبار سے تعلیم سیکھ کر اپنی زندگی کو مضبوط کرنے کا اہتمام کر لے۔ پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہماری زندگی میں رب ذوالجلال کا فضل ضرور شامل حال ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم صرف اس طرح رہیں کہ ٹھیک ہے روزے آئے تو روزے رکھ لیے، نماز آیا تو نماز پڑھ لی، اس کے بعد زندگی کے سارے پہلوؤں کے اعتبار سے ہم آزاد ہیں، ہمیں نہ اسلام کی ضرورت ہے نہ اسلامی احکام کی ضرورت ہے، بھئی زمانہ جدید ہے، اس اعتبار سے ہمیں آگے بڑھنے دینا چاہیے۔ عزیز دوستو کبھی بھی اسلام کی وہ برکات جو اسلام میں موجود ہے ہماری زندگی میں نہیں آ پائیں گی۔ اس واسطے سے عزیز دوستو ہم پر یہ ذمہ داری ہے، اگر ہم اپنے ساتھ مخلص ہیں اور رب ذوالجلال جل وعلا کی بارگاہ میں شرمندگی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو اس کو وقت نکالنا ہوگا اور عقل اور جملہ دوسرے معاملات کے لحاظ سے سمجھ کر اسلام کے دائی بن کر آگے بڑھنا ہوگا۔ پھر رب کائنات جل وعلا ہمیں عزتیں بھی دے گا، زمانے میں مقام بھی عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔